اس کے بعد فرمایا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ ابو العالیہ سے ایک روایت نقل کی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف میں کہ اللہ کے درود سے کیا مطلب ہے؟ اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، صلات بھیجتا ہے، تو اللہ کے صلات کا کیا مطلب ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو العالیہ سے نقل کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ در حقیقت اللہ کا نبی پر صلات بھیجنا اور درود بھیجنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرشتوں کے درمیان اپنے نبی کی تعریف کرتا ہے، ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی کا مقام۔ اللہ فرشتوں کی مجلس میں ہمارے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے، آپ کی تعریف کرتا ہے۔ یہ ہے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ اس کو کہتے ہیں امام اعظم، امام اعظم، جس کے بارے میں کہا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی کے اوپر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ کا درود نبی کے اوپر یہ ہے کہ وہ آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں کے اندر اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے۔ یہ ہے مقام نبی کا۔ اور یہ مولوی جو ہے بیچارے، انہوں نے نبی کا مقام نہیں سمجھا کہ حدیث صحیح آ جانے کے بعد امام کا قول ہاتھ سے نہ جائے، حدیث چلی جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کیا جانے درود کا کیا مطلب ہوتا ہے اور نبی کا مقام کیا ہوتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، آسمانوں میں فرشتوں کی محفلوں کے اندر تعریف کرتا ہے اپنے نبی کی، ذکر خیر کرتا ہے اپنے نبی کی، یہ مقام ہے نبی کا۔ اور فرشتے درود بھیجتے ہیں، اس کا مطلب برکت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات کو بلند فرما، مسلسل بڑھاتا رہے۔ یہ فرشتوں کی دعا ہے۔ فرشتوں کے درود کا مطلب یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت کی دعا، آپ کے درجات میں، جنت کی نعمتوں میں، ان تمام چیزوں میں برکت۔ تو اللہ کا درود کیا ہے نبی کے اوپر؟ آسمانوں میں فرشتوں کی مجلسوں میں ذکر خیر، آپ کی تعریف۔ اور فرشتوں کا درود کیا ہے نبی کے اوپر؟ آپ کے لیے برکت کی دعا۔ تو اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجو۔ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام آئے، ایک صاحب آ کر کے پوچھنے لگے کہ اللہ کے رسول، نبی پر سلام کیسے بھیجا جائے؟ یہ تو ہم کو معلوم ہو گیا، اب نبی پر درود کیسے بھیجا جائے وہ آپ بتا دیجئے۔ بخاری شریف کی روایت ہے کتاب الانبیاء کی، غور سے سن لو، یہیں صلاۃ و سلام کا مطلب غور سے سن لو۔ یہ آیت اتری تو ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، ہم کو تو سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا، اب ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں؟ سلام کا طریقہ آپ نے بتا دیا، کہاں؟ التحیات میں، التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عبادۃ۔ تو السلام علیک ایھا النبی، نبی پر سلام تو ہم نے جان لیا کہ کیسے بھیجا جاتا ہے، تشہد میں ہم نے جان لیا، تو اے اللہ کے رسول اب درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درود پڑھ کر کے بتایا۔ بخاری شریف کی روایت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے۔ در حقیقت اس صلاۃ اور سلام کا تعلق نماز سے ہے، نماز میں ہم سلام بھی بھیجتے ہیں نبی پر اور درود بھی بھیجتے ہیں۔ اس طرح اس آیت کریمہ کے اوپر اہل حدیث کا عمل ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ کی تفسیر خود بخاری کتاب الانبیاء میں موجود ہے۔ صحابہ کرام نے آ کر کے پوچھا اللہ کے رسول، ہم نے جان لیا کہ نبی پر سلام کیسے بھیجیں، اب ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نبی پر درود کیسے بھیجیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التحیات کے اندر تم نے سلام بھیجنا سیکھ لیا، السلام علیک ایھا النبی، اب درود کیسے بھیجا جاتا ہے مجھ سے سیکھو، میں بتاتا ہوں، اللہم صلی علی محمد، پھر آپ نے فرمایا اللہم بارک علی محمد۔ یہ ہے نبی پر درود و سلام۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اذان سے پہلے وہ میڈ ان انڈیا درود بھیجا جائے، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، اس کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے، حدیث کی کسی کتاب میں نہیں، نہ قرآن کی کسی آیت کے اندر۔ جو کچھ ملتا ہے اس حدیث کے اندر، جو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کی تفسیر میں